میرا سب سے زیادہ رونا اس بات پہ ہوتا ہے کہ یا اللہ 70 سال سے بھی اوپر چلا گیا، آج تک تیری محبت احساس بن کے دل میں کبھی محسوس نہیں کی، اب تو دن ہی تھوڑے رہ گئے۔ اس خشک دل کے ساتھ میری موت نہ آئے، اس جہالت پر میری موت نہ آئے، میں تجھے پہچان کے تیرے پاس آؤں، تیرے عشق میں ڈوب کے میں تیرے پاس ہوں، یہی آپ بچوں سے چاہتا ہوں۔ ایک انصاری نوجوان گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حضرت ابو عبیدہ کے پاس آیا، کہنے لگا ابو عبیدہ جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، کوئی پیغام ہے تو دے دو۔ سوچو تو صحیح، جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے۔ تو ابو عبیدہ رونے لگے اور کہا کہنا ہمارا سلام کہنا اور کہنا جو وعدے آپ کر گئے تھے ہم نے سچے پائے۔ یہ کہہ کر وہ میدان میں اترا اور وہ جو مبارزت ہوتی تھی تو اس نے ایک قتل کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، زخموں میں چور ہوتا گیا۔ چھٹے پر ساتویں پر ابو عبیدہ نے پیچھے سے قسم دی تجھے اللہ رسول کا واسطہ واپس آ جا، تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ میں کہا ابو عبیدہ واپس آنے کے لیے تو آیا ہی نہیں، میں نے تو آگے جانا ہے۔ ایک ایک کو اللہ سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ ما غرکا، آخری سانسوں میں تھے اور بیٹے کی جان نکل گئی تھی، تو انہوں نے بیٹے کو یہاں اپنی پنڈلی پہ ڈالا اور اکرمہ کو اپنی جھولی میں ڈالا اور ان کے منہ میں پانی ڈالا۔ انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی، کہ کون؟ کہ خالد۔ کہ اچھا عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی، عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی۔ کہ ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنا۔ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس چیز میں آپ نوجوانوں کی جوانیاں لگ رہی ہیں اس سے خوبصورت اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ الفاظ تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی بول سکتا ہے، کیفیت 24 گھنٹے باقی رہتی ہے، تو میری اور آپ کی کیفیت میں شکر داخل ہو جائے کہ یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا۔ اس وقت جو حال ہے او کبحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جو اندھیرے اتنے خوفناک ہوں، اتنے گہرے ہوں، اس میں ہمیں اللہ ہدایت کا راستہ دکھائے بھی اور چلائے بھی، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی جواد اللہ کے پاس چلا گیا تو جو کچھ اس نے بنایا تھا ساتھ لے گیا۔ اس عمر میں کوئی بڑا تاجر مرتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا، سب کچھ ساتھ لے کے۔ ایک شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا جیسے ہمارا عاصم، تو اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ مسلم بن عیینہ رحمہ اللہ جیسے اس کو تسلی دے رہے تھے لیکن وہ تسلی نہیں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہنے لگے بھائی ایک بات تو بتاؤ، تو اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو پہلے رہائی مل جائے، خوش ہو گئے کہ غمگین ہو گئے؟ اس کے ساتھ ہی آنسو روک گئے۔
میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. اور ایسے حدیث سے علم کہاں سے ہوتے، لیکن ایک علم ان کے پاس تھا، وہ تھا اللہ. اللہ کو انہوں نے پہچان لیا تھا، کتابوں سے نہیں، یہاں سے کہ اللہ ہمارے احساسات میں شامل ہو.
اور محسوس ہو یہ کوئی نہیں ہے. یہاں تک ہے میں نے خوشبو لگائی ہے، شیخ صاحب کو بھی پتہ چل رہا ہے، یوسف کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ میں نے خوشبو لگائی، چونکہ وہ میرے ساتھ شامل ہو گئی ہے تو اپنے آپ پھیل رہی ہے. تو اللہ کی پہچان خود بھی، میں بھی، یہ سارے بھی اس کو اپنے احساسات میں لے آئیں کہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ پہلا سبق ہے جو ایک دم نبی کی آواز پر سارا معاشرہ ہل جاتا تھا. کیا ہے؟ مسدس حالی کا شعر ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ یا صوت ہادی. سمجھ رہے ہو؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. آپ صفا پہ چڑھے ہیں جب کن فانذر کا حکم آیا کہ یا فہر، یا بنی فہر. فہر قریش کا لقب فہر کو ملا تھا. یا بنی فہر صفا پر پڑھے. پہلے کہا یا صباح قریش. یہ وہ تھا اعلان ہلاکت، خطرہ قریش کی ہلاکت. تو پھر سب سے پہلے قریش کے جد عمد کو یا فہر ابن مالک، پھر یا بنی لوی ابن غالب، پھر یا بنی قصی ابن کلاب، یا بنو کعب ابن مرہ، یا بنی عبد شمس، یا بنی نوفل، یا بنی امیہ، یا بنی عبد مطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی سہم، یا بنی جمحہ، یا بنی زہرہ، یا بنی تیم. یہ سارے قریش کے قبائل جو مجھے یاد رہے، شاید دو چار اور بھی ہاں، تو سب ایک دم کٹھے ہو گئے. ارأیتم لو قلت ان جیشا خلف الصفا یغیر علیکم تصدقونی قالوا ما جربنا علیک الکذب قال فإنی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ. میں نے 90 کی دہائی میں بلکہ 80 کی دہائی میں مکی مسجد میں بیان کیا. مغرب کے بعد بیان کے بعد ایک مقیم آئے بوڑھے سے لمبا کر، السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے محمود بن خالد، آپ خدا نہ کہا کریں، آپ اللہ کہا کریں. مجھے نہیں، مقیم تھے، اس سے آگے میں آگے پیچھے نہیں جانتا. وہ مجھے یہ کسی عالم نے مجھے یہ سبق نہیں پڑھایا. ایک مکی مسجد کے مقیم تھے جن کی شکل تو آج تک یاد ہے، لیکن 40-50 سال ہو گئے. اس کے بعد سے میں نے خدا کو نکال دیا.
کہا ہوا، وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے اللہ. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا. علامہ اقبال کی شاعری ہے. وہ اللہ کیسا ہے؟ اب اگلا سوال تھا، نام کا تو پتہ چل گیا. ہوا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو، اس کا نام ہے اللہ. وہ کیسا ہے؟ احد، واحد نہیں، واحد کا تو ثانی ہوتا ہے. احد، هو اللہ احد. سبحان اللہ. توحید فی الذات. پھر نام ایسا چنا ہے اللہ، سب حروف مہمل، کوئی حروف کیا کہتے ہیں ان کو، موجم، کوئی حرف موجم نہیں ہے کہ ایسا حرف ہو جو کسی نقطے کا بھی محتاج نہ ہو. اللہ. پھر میں بتایا کرتا ہوں کہ کیا عجب نام ہے. الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. لام ہٹا دو تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک. ہا ہٹا دو تو وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. سارا کچھ ہٹا کے ہا رہنے دو تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. ایک حرف پر بھی وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہے. هو اللہ احد. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. آپ نے ابو جہل سے کہا یا ابا جہل کلمۃ واحدا لو توتونها لدانت لکم العرب وتعدی لکم العجم الجزیہ. ایک بول میرا مان لو، ایک. عرب تمہارے دین پر آئے گا، عجم تمہیں جزیہ دے گا. کہنے لگا وہ ابھی کا 10 کلمات ہیں، ایسے ران پہ وہ ابھی کا 10، وہ تو کھڑا تھا نا، وہ ابھی کا 10 کلمات ہیں. ہم تو 10 دفعہ پڑھنے کو تیار، تو ایک کہتا ہے. عرب تابع ہو جائے، عجم جزیہ دے. قولوا لا الہ الا اللہ اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اس پر اللہ نے قرآن کو اتارا کہ کیا کہتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تو وہ احد ہے، واحد نہیں ہے. واحد بھی اس کی صفت ہے. احد کا اصل ترجمہ فارسی میں ہے یکتا، جس کے ساتھ کوئی لگ نہ سکے، جس کے ساتھ کوئی واحد کا اثنین ہو جاتا ہے، وہ احد ہے. اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے؟ توحید فی الذات، توحید فی الصفات. اللہ، وہ اللہ ہے. وہ کیسا ہے؟ الصمد، سب اس کے محتاج، کوئی اس کا محتاج. سب اس کے تابع، وہ کسی کے تابع. سب ضرورت مند، کوئی شے اس کی ضرورت نہیں. کیا عجیب بات ہے کہ ہم آخر اللہ ایک ذات تو ہے نا، تو ذات مکان کو تو چاہتی ہے نا. تو وہ جو ہے عقیدہ کی چھوٹی کتاب طحاویہ، قدی لا یحویہ مکان، یہ اس کی عبارت. ولا یشتمل علیہ زمان. کتنی عجیب بات، نہ زمان میں ہے نہ مکان میں ہے. تو زمان و مکان تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے. تو خالق مخلوق میں کیسے آئے گا؟ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو زمان و مکان کی بھی ضرورت کوئی نہیں. اللہ الصمد.
لا تقولوا ثلاثہ انتہوا هو خیر لکم. اس کو کسی چیز کی ضرورت. لا تاخذوا سنہ ولا نوم. ہر چیز موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا بھی ہے؟ ایسی واحیات سوال کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بڑے ہی بے وقوف ہوں، اللہ کے بارے میں ایسا پوچھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ میں سمجھا دیتا ہوں، 2 پیالے لے کے نا کھڑے ہو جاؤ رات کو، دیکھو صبح تک گرنے نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام من اولی العزم ہے نا، 5 بڑے نبیوں میں اور طاقت میں بھی بے حد ہیں، تو 2 پیالے لے کے کھڑے ہو گئے. آدھی رات کے بعد سستی شروع ہو گئی، پھر اونگ آنی شروع ہو گئی، پھر ایک جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے. کہ موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے تو یہ کائنات ایسے ہی ٹوٹ جائے جیسے یہ پیالے ٹوٹ گئے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. یہ غیب نہیں کر رہا، یعزب کہیں بھی نہیں چھپ سکتی. مثقال ذرہ، ذرہ اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، اتنا چھوٹا ہو جو نظر نہ آئے اسے ذرہ کہتے ہیں، جس کو ایٹم کہتے ہیں نا آج کی زبان. کہ تیرے رب کی نظروں سے تو نادیدہ چیزیں چھپی ہوئی کوئی نہیں، کہ دیدہ چیزوں سے وہ کیسے غافل ہے. وہ اپنا تعارف کراتا ہے، کسی کا محتاج، کوئی میری ضرورت نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی روپ نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی جہت نہیں. سبحان اللہ. سننے کی ایسی طاقت ہے کہ دیکھنے کی ایسی طاقت ہے کہ احاط بصرہ بجمیع المرء عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. کائنات کا غیب چابی تیرے رب کے پاس. پھر آگے دعویٰ کرتا ہے یعلم ما فی البر والبحر. سمندر کے نیچے آج تک کوئی نہیں جا سکے، چونکہ اتنا پانی کا وزن ہوتا ہے کہ وہ تو ایسے ان کو چپکا کے رکھ دیتا ہے. اتنا بڑے سے بڑا لوہے کا کوئی چیز ہوتا. پچھلے دنوں وہ نہیں ایک اب 2 ٹکڑے ہو گئی تھی، وہ بیچارہ ایک تاجر ٹائٹینک دیکھنے گیا تھا، وہ پانی کے وزن نے اس کو برابر کر دیا. اور دیکھو ایک اتنی سی مچھلی اس پریشر کو
ولكن اکثر الناس لا یعقلون لا یعلمون. ساری دنیا کے اللہ کو گالیاں دینے والے، اللہ کو نہ جاننے والے، انکار کرنے والے، یا ایھا الانسان، ہو کیا فریاد، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم. اولاد ماں باپ سے بدظن ہو جائے نا تو ماں باپ مر جاتے ہیں. گھبرائے کچھ صحابہ. تو عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے گھبراہٹ کی کیا بات ہے، نحن بین احد الحسنیین، ہمارے سامنے دو خیر کی چیزیں ہیں، یا فتح ہے تو وہ بھی خیر ہے، شہادت ہے وہ بھی خیر ہے، تو ڈر سے کہوں چلو.
تو حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے موتا کا نقشہ کھل گیا، 700 کلومیٹر کا فاصلہ، اور آپ نے کہا زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، ودخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ جھنڈا گر گیا تو پھر حضرت جعفر نے اٹھایا کہ ثم اخذ الرایۃ جعفر، یہ ابھی آئے ہی تھے حبشہ سے، آتے ہی ان کو ادھر بھیج دیا، چند مہینے مشکل سے ٹھہرے تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹا، انہوں نے دوسرے میں پکڑ لیا، وہ کاٹا، ایسے جوڑ لیا، پھر پیچھے سے 2 ٹکڑے کر دیا، آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اخذ الرایۃ جعفر فتقدم وقاتل فقتل ودخل الجنہ واعطی جناحین فی الجنہ، اور جنت میں 2 پر اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں بازوں کے کٹ جانے کی وجہ سے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک طرف 3 دن ہو گئے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، تو بوٹی منہ میں ڈالی تھی کہ آواز لگی جعفر شہید ہو گئے۔ یہ پہلے 2 تو فقیر آدمی تھے مہاجرین، عبداللہ مالدار تھے انصار میں سے، تو وہ بوٹی اندر نہیں جانی تھی، وہیں پھینک دی۔ فتردد بعد التردد، تو ان کو کچھ تھوڑا دل دھڑکا، 4 بیویاں، 20 غلام، باغات کی لائنیں، تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا، عبداللہ بیویوں کا شوق ہے 3 طلاق، غلاموں کا شوق ہے سب آزاد، باغات کا حرص ہے سب صدقہ، کدھر جائے گا آپ؟ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت نطفۃ فی شنہ، اور سلام لگائی، اور آپ نے فرمایا اخذ الرایۃ عبداللہ فقاتل فقتل، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ انصار مدینہ کہتے ہیں ہم پہ قیامت ٹوٹ پڑی کہ پہلے 2 کے ساتھ تو فوراً فرمایا دخل الجنہ، یہاں خاموشی کیوں ہے؟ پھر فرمایا دخل الجنہ۔ تو انصار کہنے لگے یا رسول اللہ، عبداللہ کے بارے میں یہ تھوڑا وقفہ کیوں تھا؟ کہ تردد بعد التردد، اتنا حساس معاملہ ہے آخرت کا۔ پھر جھنڈا گر گیا، کسی نے اٹھایا نہیں، تو ثابت بن اکرم نے اٹھایا، انصاری، کہ یہ جھنڈا پکڑو۔ صحابہ کہنے لگے تو ہی زیادہ حقدار ہے، بدری ہے، گا میرے پاس کا نہیں ہے، کسی اور کو پکڑاؤ۔ خالد بن ولید پہلی دفعہ شریک ہو رہے تھے اسلام لانے کے بعد، تو اس شور میں سے کسی نے کہا، لہذا پتہ تو نہیں ہے، کتابوں میں تو کوئی نہیں لکھا ہو، خالد کو دو۔ ایک دم سب بولے خالد کو دو، خالد کو دو۔ خالد کہنے لگے بابا میں نیا آدمی ہوں، پہلی میری جنگ ہے، مجھے نہ دو، کسی پرانے کو دو۔ کہا نہیں، اور اللہ کا نبی ایسے خاموش دیکھ رہے ہیں ایسے۔ پھر جب خالد مان گئے اور یوں تلوار کو لہرایا ایسے، تو میرے نبی نے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ اس دن آپ کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی لڑتے لڑتے، اور رومیوں پہ روب چھا گیا۔ اور اگلے دن آپ نے کیا کیا کہ پیچھے پہاڑوں پہ آگ جلا دی رات کو۔ آگ جلنے کا مطلب تھا نیا لشکر آ گیا ہے، چونکہ اس سے پچھلی رات تو آگ کوئی نہیں تھی، وہ نشانی وہ سرد علاقہ ہے۔ اور صبح 100 آدمیوں کو پیچھے چھپا دیا کہ ہر تھوڑی دیر بعد 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے حملہ کرنا۔ اور جب لشکر کی ترتیب کی تو ادھر والوں کو ادھر کر دیا، ادھر والوں کو ادھر کر دیا۔ اب رومیوں نے رات کو آگ دیکھی، اب شکلیں نئی دیکھی، کہنے لگے مارے گئے، یہ تو اور لشکر آ گیا۔ ایسا نفسیاتی روک پڑا، وہ پیچھے سے ایک دم 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے، اس تو کون دیکھتا ہے کہ کتنے آ رہے ہیں، وہ اور دب گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے اور دب گئے، 10ویں کے آنے تک وہ بھاگ گئے۔ کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، انہیں اللہ کو ساتھ لے لیا تھا۔ یرموک کی جنگ کا میں تھوڑا سا سناؤں گا، اس سے پہلے ایک واقعہ سنو۔ یہ سارے بڑے سردار صحابہ، ابو سفیان، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام اور اکرمہ بن ابی جہل، یہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے مدینہ میں۔ تو سابقون الاولون ایک ایک کر کے آنے لگے۔ سب سے پہلے بلال آئے تو آپ نے کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، پھر صہیب آیا، کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، پھر سلمان آیا، کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، ابو ہریرہ آئے، تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایسے ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتوں تک پہنچا دیا۔
تو وہ غصے میں نہ باہر نکل گئے، اور ابو سفیان کہنے لگا یہ دیکھا نہیں ابو بکر عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، غلاموں کو آگے بٹھایا اور ہمیں پیچھے بٹھایا۔ تو سہیل بن عمر بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے ابو سفیان عمر کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس میدان میں وہ ہمارے بڑے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پہلے پڑھا، ہم پیچھے رہ گئے۔ سوچ دیکھو، ایک دم کہنے لگے دنیا میں چلو پیچھے رہ گئے کوئی بات نہیں، اگر آخرت میں بھی رہ گئے پھر کیا بنے گا؟ تو چلو عمر سے پوچھیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائے کہ ہم آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائے۔ تو یہ سارے آ گئے۔ تو سہیل ابن عمر کہنے لگے عمر جو تم نے کیا ہے ہم نے دیکھا ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن یہ بتاؤ کوئی ایسا طریقہ ہے ہم تمہارے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں جانے دیں، تم بھی دے دو تو ہو جاؤ ٹھیک۔ تو یہ سارے واپس آئے، 400 قریش کے سردار یہ مکہ سے نکلے۔ حارث ابن ہشام نے جب مکہ چھوڑا، ابو جہل کے بھائی، چھوٹے بھائی، تو سارا مکہ ان کو چھوڑنے باہر آیا، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، اور سارے رو رہے تھے۔ تو حارث نے ان کو دیکھا تو کہا یا اہل مکہ ما ترکنا مکہ رغبتنا عنہا، مکے سے بے رغبت ہو کر مکہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ایک صدا دینے والے نے صدا لگائی، ہمارے غلام لبیک کہہ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کیوں؟ اگر مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ما ادرکت مدہم، نہ کہ ایک مد جو انہوں نے خرچ کیا تھا نبی کے دور میں اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں، جان دے کہ شاید برابری ہو جائے۔ جب یہ حضرات پہنچے تو اس وقت یرموک کی جنگ سر پر تھی۔